السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور وقت آ گیا ہے کہ آج آپ لوگوں کے کچھ سوالوں کے جواب دیے جائیں. بہت لوگ مجھے کرتے ہیں اور ان میں سے میری ٹیم جو ہے وہ چوز کرتی ہے. اور تھینک یو سب سے پہلے تو آپ کا کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں، سوال کرتے ہیں. اور مجھے ہمیشہ اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے دیکھنے والے جو ہیں وہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ لوگوں کو بہت پتہ ہوتا ہے جب لوگ کسی چیز کی نشاندہی کرتے ہیں نا، تو پھر وہ کہتے ہیں نا، کہاوت ایوی نہیں بن جاتی کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. تو جب کئی لوگ ایک بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر نکارہ خدا ہی ہوتا ہے. اور یہ میں نے بہت سال پہلے، جب میں کافی ینگ تھا اور میں فلم میکنگ میں تھا، اس وقت میں فلمیں بناتا تھا، ڈرامے بناتا تھا، تو میں نے اسٹیون اسپلبرگ کی ایک سٹیٹمنٹ پڑھی. اس نے کہا کہ کیومولیٹو انٹیلیجنس سے کوئی نہیں لڑ سکتا. اور وہ کیومولیٹو انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے؟ پہلے میں آپ کو سوالوں کے جواب سے پہلے یہ بتاؤں کہ ایک فلم آئی، اس فلم کا ایک پوسٹر لوگوں نے دیکھا، ابھی فلم نہیں آئی تھی، ٹریلر بھی نہیں دیکھا. اسٹیون اسپلبرگ کی فلم ہے، ٹام کروز ہے. لوگوں نے پوسٹر دیکھ کے ڈیسائیڈ کیا بنڈل ہم نے نہیں دیکھنی، اور وہ اڑ گئی. اس نے کہا یہ جو لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں نا خود سے، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا. اور کیونکہ اگر فرض کریں لوگ فلم دیکھ کے فیل کریں تو کوئی فلم ہی نہ فیل ہو. کہ فرض کریں 1 لاکھ آدمی فلم دیکھ رہا ہے پہلے دن اور وہ کہتا فلم بڑی بنڈل آپ نہیں دیکھنی، لیکن 1 لاکھ ٹکٹ بک گئے تو فلم کے تو پیسے پورے. تو ایسا نہیں ہوتا، لوگ جاتے ہی نہیں، پہلے ہی دن ہال نہیں فل ہوتا. کیوں؟ لوگوں کی جو سوچ ہوتی ہے اس میں بڑی اللہ تعالیٰ کی کو مصلحت ہوتی ہے. بہرحال محمد ہارون ہے لاہور سے، کہتے ہیں بھارت کا تیجس گرا. سوری میں نے تیجس لکھ دیا. تو بورڈ نے ظاہر کیا ٹیکسی، وہ گرا تو بھارت میں شور مچ گیا کہ بھارت پاکستان نہیں گرایا ہوگا. یہ تو ان کا پرانا رونا ہے. مبشر بھائی آج کل ان کے ہندو بابے بڑے چھائے ہوئے اور ان کو بالی ووڈ کے فنکار اور انڈین فراڈ کھلاڑی بھی ان کی ریلیز میں شریک ہو رہے ہیں. اس بارے میں تو بتائیں، یہ تو بتائیں کہ اس طرح کا بابا کیسے بنتے ہیں؟ کیا اس کے لیے انڈیا شفٹ ہونا پڑے گا؟ صرف اورنج کلر کا چوگا اور ماتھے پر ٹیکا شیکا لگانے سے بھارت میری قدموں میں آ جائے گا؟ ارے بھائی خدا کے لیے کیا ہو گیا؟ ایک تو بابا تو آپ کسی بھی مذہب میں بن سکتے ہیں. ہمارے پاس بھی بڑے فراڈ بابے ہیں یہاں پہ. پاکستان میں کم بابے ہیں فراڈ ہیں، اور کئی جعلی پیر بھی ہیں، اور وہ ان کے آستانے بھی بنے ہوئے، سب کچھ ہے، اور لوگوں کی کہانیاں ہیں کہ ان کو کرامات ملتی ہیں. لیکن یہ تو پھر آپ ایسا کو کام کریں گے تو نعوذ باللہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ پنگا ہے. آپ اس کا نام لے کر لوگوں کو بیوقوف اگر بنائیں تو ایسا افورڈ نہیں کوئی کر سکتا. میرا خیال ہے کہ مذاق ٹھیک ہے لیکن ناٹ ادروائز. جہاں تک تیجس کا تعلق ہے تو میں آپ کو بتاؤں وہ انڈینز میں کوالٹی ہے کہ وہ دنیا میں ہر ایک کو بلیم کر لیتے ہیں سوائے اپنے اوپر. وہ اپنا بلیم نہیں سن سکتے. وہ امریکہ تک کو انہوں نے بلیم کر دیا، جنرل الیکٹرک کو بلیم کر دیا. جنرل الیکٹرک کو یہ کیا بلیم کیا کہ جی انجنز دیر سے دیے، دیر سے دیے. تم نے جہاز تو اڑایا نا، جو تمہاری اس میں غلطیاں ہوئیں وہ تو دیکھ لو ذرا. تمہارا وہ جہاز اڑنے کے قابل نہیں تھا. 1985 میں پروگرام شروع ہوا تھا، ابھی تک تم سے تیجس کمپلیٹلی بنا نہیں ہے. تم کہتے ہو میڈ ان انڈیا ہے، یہ میڈ ان انڈیا نہیں ہے. انجن اس کا رشین ہے، ایویونکس اس کے اسرائیلی ہیں، اس کا لینڈنگ گیئر جو ہے وہ فرینچ ہے. تو انڈیا کا کون سا جہاز ہے وہ؟ تو یہ پلیز ڈراموں شراموں سے بچ جاؤ. اور ہاں، اب پاکستانیوں بہت مار پڑنے والی ہے، یاد رکھنا ذرا، بہت مار پڑنے والی ہے. 5 فلمیں ایک ساتھ آ رہی ہیں آپریشن سندور پہ بن کے بالی ووڈ کی، اور انہوں نے اپنی فلموں میں وہ بدلے لینے ہیں کہ آپ دیکھ کر بھی حیران ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے تصویروں میں آپ کو اپنا گھر نظر آئے کہ وہ ان کے میزائل نے اڑا دیا. تو یہ فلموں میں تو بھائی بہت کچھ کر لیتے ہیں. سلمان مردان سے کہتے ہیں سر سمجھ نہیں آتی، یہ وہی طالبان ہیں جن کی آزادی کے لیے پاکستان خوش تھا. یہ تو بالکل الٹے نکلے. اتنے ظالم تو وہ ہندو بھی نہیں ویسے. سر اگر پاکستان دوسرے پڑوسی ممالک کے ساتھ مل کر ایک جوائنٹ فورس بنائے، کیونکہ ان سے سبھی پڑوسی ممالک تنگ ہیں، اور ان پہ مل کر حملہ کرے
تو بعد میں یہ کس سے بدلہ لیں گے یا کس کس سے بدلہ لیں گے؟ دوسرا یہ کہ جس سے بدلہ لینے کی بدمعاشی کریں تو سب مل کر جواب دیں، ہو سکتا ہے اس طرح ان کرائے کے ٹٹوؤں سے جان چھوٹ جائے۔ دیکھیں آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ مل کر تو نہیں لڑا جا سکتا، وہ تو ذرا سی ایک مشکل بات ہے، لیکن یہ ہے کہ تاجکستان، پاکستان، چائنا، امریکہ سارے اب ان سے تنگ ہیں، ایران بھی تنگ ہے۔ تو اب ہو سکتا ہے تھوڑے دن میں، بلکہ اگلے ایک دو دن کے اندر ہم دیکھیں کہ امریکہ نے ان کے اوپر حملہ کر دیا، جو واشنگٹن میں 2 گارڈز مارے گئے نا ان کی وجہ سے۔ اور جب وہ سٹرائک کریں گے تو پاکستان نے بھی غالباً سیز فائر بریک کر دیا افغانستان کے ساتھ، کیونکہ باز تو آتے نہیں ہیں۔ قطر میں جو ہمارا سیز فائر ہوا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی اب افغانستان سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی نہیں ہوگی، اور اس کے بعد متعدد بار ہوئی، تو اب پاکستان بھی مارے گا۔ اور ایران جو ہے وہ تو ہر وہ کام کرے گا جو ہم اس کو کہیں گے، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور چائنا بھی اس وقت تنگ ہے کیونکہ چائنیز انجینئرز مارے گئے ہیں تاجکستان میں، سو دے آر ناٹ ہیپی۔ سو طالبان رجیم کا کافی برا وقت آ رہا ہے۔ عمر فاروق ہیں ہری پور سے، کہتے ہیں جی مبشر بھائی میری پاک افواج سے درخواست ہے کہ انڈیا کو ایسا سبق سکھائیں کہ کشمیر اور خالصتان ان سے آزاد ہو جائے۔ ان گائے کا ڈرنک پینے والوں نے پاکستان کو اپنی آبائی جائیداد سمجھ رکھا ہے، جب دیکھیں کبھی سندھ، کبھی کراچی، کبھی لاہور، کبھی کشمیر لینے کی دھمکی لگاتے رہتے ہیں۔ ان کے دلوں میں ایسا خوف ڈالیں کہ گاؤ ڈرنک سے ان کا دماغ خراب نہ ہو۔ اگر بات میراث کیا تو پورا ہندوستان ہمارا ہے، ہمارے مسلمانوں نے اسے فتح کیا تھا۔ ہماری حکومت کو بھی کسی وزیر کو ایسی دھمکیاں دینے کی ڈیوٹی سونپ دینی چاہیے، جیسے آج کل راج ناتھ گاؤ ڈرنک کر کے دکھا رہا ہے۔ عمر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میری ایک زمانے میں بالی ووڈ میں بہت دوستیاں ہوتی تھی، ابھی بھی ہیں تھوڑی بہت، لیکن اب وہ میری عمر کے جو دوست ہیں وہ بڈھے ہو گئے ہیں۔ تو یش چوپڑا سے میری بڑی اچھی دوستی ہوتی تھی، تو میں جب بھی میں بامبے جاتا تھا تو روز بلا ناگا یش چوپڑا جو ہیں وہ میرے پاس ہوٹل میں آتے تھے وہاں پہ، اور کبھی کبھی ان کے ساتھ کوئی اور بھی ہوتا تھا، جیسے اکثر اوقات یہ پریٹی زینٹا اس زمانے میں ان کے ساتھ بہت پیاری تھی، ویر زارا کی شوٹنگ ہو رہی تھی، یہ ان دونوں کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو ایک دن اچھا یش چوپڑا کو شوق تھا پنجابی بولنے کا، تو وہ میرے سے پنجابی بولتے تھے کیونکہ خود لاہور میں پیدا ہوئے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے مجھے کہا، ان کا یار یہ کہتے تسی ساڈے ناراض بھائی ہو نا، چھوٹے بھائی ناراض ہو گئے، کوئی گل نہیں آ جان کے ایک دن۔ تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا یش جی کبھی آپ نے سوچا کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ مشرقی پاکستان تھا اور پاکستان سے بنا بنگلہ دیش، لیکن ہم نے کبھی کسی بنگالی کو یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے ناراض بھائی ہیں، نہ ہم نے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا، نہ ہم نے ان کے خلاف کوئی سازش کی، نہ ہم نے کبھی اوورسیز میں بھی جب ملتے ہیں بنگالیز کو یا بنگلہ دیش کی ٹیم آتی تھی تو ان کو ہمیشہ ویلکم ہوا، ان کو یہ نہیں فیل ہوا کہ یار وہ کوئی خدا نہ خواستہ کسی ہاسٹل میں آ گئے ہیں، جہاں ایجنسیوں ان کے پیچھے لگی ہیں، لوگ ان کو برا کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا اس کی وجہ پتہ ہے؟ کہتا کیا ہے وجہ؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ ہم ان کی سوورینٹی کو رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم بنگلہ دیش کو رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم بنگالیوں کے حق کو رسپیکٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنا ملک بنانا تھا، انہوں نے بنا لیا، اور پاکستان ان ممالک میں تھا جنہوں نے اس کو سب سے پہلے ریکگنائز کیا۔ آج تک اگر ہم آپ کی روش پہ چلیں تو ہم ان کے خلاف کچھ نہ کچھ بولتے رہیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، فلمیں بناتے رہیں ان کے خلاف، ڈرامے بناتے رہیں، کرکٹ ٹیم کا ہم نے نہیں کھیلنا، ہم نے یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، ہم نہیں کرتے کیونکہ ہم ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ہمیں رسپیکٹ نہیں کرتے دل سے، ویسے آپ جتنا مرضی اعلان کر دیں۔ اچھا یہ اب دھرمیندر جی فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی آسانیاں کرے، ہی واز اے گریٹ گائے اگین۔ تو دھرمیندر جی نے ہمیں کافی لوگوں کو بلایا اپنے گھر کھانے پہ، ایک دو دفعہ میں بھی تھا، شان بھی تھا، سجاد گل، میاں امجد فرزن، چودھری کامران مرحوم، چودھری کرامت، یہ جنہوں نے چوڑیاں بنائی فلم، ہم کافی لوگ تھے۔ تو دھرمیندر اور سنی دیول اور یہ سارے جو تھے انہوں نے ہمیں وہاں ریسیو کیا اور کھانے وانے پہ۔ تو دھرمیندر جی نے کہا کہ یار میں تو اپنا سینہ چیر کے دکھانا چاہتا ہوں کہ مجھے کتنا پیار ہے تم لوگوں سے،
پر ڈر لگتا ہے یہاں پہ، ڈر یہ لگتا ہے کہ یار میں کہوں کہ مجھے پاکستان سے پیار ہے تو مجھے اوپر لیبل لگ جائیں گے غداری کے، اور یہ میں 2003 کی بات کر رہا ہوں، 2004 کی بات کر رہا ہوں، ابھی کی نہیں کر رہا۔ تو آپ سوچیں کہ یہ ان لوگوں کا کال آف فیل میں تضاد ہے۔ بہرحال امجد شریف ہے ہری پور سے، کہتے ہیں جی مریم نواز نے پنجاب میں صحت کارڈ بند کر دیا ہے، کے پی کے میں تو صحت کارڈ چل رہا ہے، پنجاب میں غریب لوگ بہت تنگ آ چکے ہیں، پلیز اس پر وی لاگ میں بات کریں۔ اچھا، میں اس کو چیک کرتا ہوں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں خواجہ عمران نذیر سے یا خواجہ سلمان رفیق سے، جو ہیلتھ کے کرتا دھرتا ہیں دونوں، ان سے بات کرتا ہوں، آج ہفتے کے دن ہی کروں گا انشاءاللہ، اور اس کے بارے میں تفصیل لے کر پھر اگلے کسی شو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر انہوں نے بند کر دیا اور اس کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے تو پھر وی لاگ تو بنتا ہے، پھر تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ محمد احسن اقبال ہیں لاہور سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم بشیر الرحمان صاحب، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ موجودہ صورتحال میں پاکستان کو سول آرمی کی بھی ضرورت ہے جو لڑ سکے؟ ہم عوام کو بھی آرمی ٹریننگ ضرور دینی چاہیے۔ اچھا، ویسے میں جب ینگ تھا، کالج میں تھا، تو ہوتے تھے، میں تو کالج میں این سی سی ہوتی تھی، اس کے 20 نمبر بھی ہوتے تھے، اور میں تو اسکول میں تھا ایچ ایس این میں، تو ایچ ایس این میں تو جے سی سی بھی ہوتی تھی، یعنی جونیئر کیڈٹ کور۔ این سی سی تو نیشنل کیڈٹ کور تھی، اور سارے کرتے تھے، آپ سمجھے مور اور لیس کمپلسری تھا ہمارے لیے وہ جے سی سی جو تھا، این سی سی آپشنل ہوتا تھا۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اپنا یہ ایک سکسیسفل ماڈل ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ویسے ہم نے دیکھ لیا ابھی، جب انڈیا نے اٹیک کیا تو جس طرح پاکستانی قوم نے ریئیکٹ کیا، بڑی بڑی اچھی آرمی اتنی کول طریقے سے، اتنے ٹھنڈے طریقے سے ریئیکٹ نہیں کر سکتی، بغیر خوف و خطر کے، بغیر پریشان ہوئے، بغیر کچھ کیے۔ لیکن سجیشن آپ کی اچھی ہے، پرابلم ایک اور ہے، اور کالج اور اسکول جو ہیں وہ تو 2 کنال کے گھر میں کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ کون سی این سی سی ہوگی اور کون سی ٹریننگ ہوگی؟ پھر ڈسپیرٹی ہوگی کہ جی فلاں کالج نے کر لی، فلاں میں نہیں ہوئی۔ تو یا تو یہ ہے کہ سرکاری کالجز میں اس کو کہیں کہ جی اس میں تو شروع کرائیں کم از کم۔ سو لیٹس سی، اب آپ کا سوال آ گیا تو یہ اوپر جائے گا، فکر نہ کریں۔ محمد علی چیمہ ہے جی فلورنس سے، اٹلی سے، کہتے ہیں آئے دن میں سننے میں آتا ہے کہ انڈین طیارے کسی فنی خرابی یا پائلٹ کی نااہلی کی وجہ سے زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ یہ اپنے طیاروں کے ساتھ لیموں اور مرچ باندھتے ہیں، مختلف ٹونے وغیرہ بھی کرتے رہتے ہیں، گاؤ موتر کو بڑا مقدس سمجھتے ہیں، پیتے بھی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی حکومت اور ملٹری کی لیڈرشپ کی دماغی خناس ان میں پایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ یہ ممکن ہے میں اپنے طیاروں کے فول ٹینک میں تیل کے ساتھ ساتھ گاؤ موتر مکس کرتے ہوں گے، جس کی وجہ سے دوران پرواز انجن میں فنی خرابی سے طیارے زمین بوس ہو جاتے ہیں؟ چیمہ صاحب، آج کی خبر آپ کو بتا رہا ہوں، چلیں، آج ایئر انڈیا کے اور انڈیگو کے سارے ایئر بس پلینز جو ہیں وہ گراؤنڈ ہو رہے ہیں، اور سارے، ایک ایئر بس نہیں، اور 320 ان کے جتنی ہیں وہ سارے گراؤنڈ ہو رہے ہیں، ان میں کوئی بگ آ گیا، کوئی وائرس آ گیا، اور ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو ان کو اڑا نہیں سکتے۔ اور آپ ابھی خبر سنیں گے ایک آدھے دن میں، 2-4 دن میں، اگر انہوں نے بالکل ہی نہ چھپا لی، کہ ایک وہ رشین فائٹر جیٹ سو یا سوئی 30 جو ہے وہ بھی ان کا کریش ہو گیا، پائلٹ ایجیکٹ کر گیا اس میں، لکیلی اسے مرا نہیں ہے پائلٹ، وہ بھی ایجیکٹ کر گیا۔ یہ ابھی کی باتیں ہیں یہ ساری۔ ان کے سسٹمز بڑے کمزور ہیں ایویشن کے، ان کی انجینئرنگ بڑی کمزور ہے، ان کی مینٹننس بڑی کمزور ہے، اور ان کی پائلٹ ٹریننگ بڑی کمزور ہے، یہ ڈنگ ٹپاؤ کام کرتے ہیں۔ اور ایویشن جو ہے نا، اٹس اے ویری سیریس بزنس، اس میں اگر آپ ڈنگ ٹپاؤ کام کریں گے تو جان سے قیمت ادا کریں گے اس کی، اس میں شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے۔ پھر آئی ہوپ ان کو سمجھ آ جائے اور یہ ایسا نہ کریں۔ میں ان کی ایئر فورس میں جو پائلٹس ہیں یا کام کرنے والے، میں ان کو رسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ چلے اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے جو ان کی انجینئرنگ کر رہی ہے۔ آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں وچ از ویری انٹرسٹنگ۔ آپ گوگل کریں گے، آپ ٹریک ریکارڈ نکالیں گے، تو انڈیا میں MiG-21 جو ہے
وہ 450 کریش ہوئے، جن میں 200 یا 250 ان کے پائلٹ مر گئے ہیں۔ 250 پائلٹ مر گئے ان کا میک 21 میں، اسی لیے اس کو فلائنگ کافن کہتے تھے۔ اچھا، میک 21 اس وقت بھی دنیا کے بہت سے ممالک اڑا رہے ہیں، پاکستان بھی ابھی تک اڑا رہا ہے، اس نے گراؤنڈ کیا ابھی موسٹلی، لیکن یہ F7 ہمارا جو پلین ہے، چائنیز پلین، یہ میک 21 کی ریورس انجینئرنگ کر کے بنا ہوا ہے، تو وہی پلین ہے، آپ سمجھیں۔ اور آپ کریشز دیکھ لیں، باقی دنیا میں جب میک 21 بھی اڑے ہیں وہاں پہ کریشز دیکھ لیں، تو دیر از سم تھنگ رانگ ود دیم۔ یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں گاؤں میں تو خود پی کے اڑاتے ہیں یا فیول ٹینک میں ڈال دیتے ہیں، لیکن دا پلینس آر فالٹی، یعنی وہ ان کے پائلٹ سب ظلم ہے۔ محمد عدنان ہے تحصیل جہانیہ سے، کہتے ہیں جی جہانیہ میں اربوں کی سرکاری زمین جو کہ جعلی انتقال ہے، مکمل ثبوت ہیں، ان پہ محکمہ کارروائی کیوں نہیں کرتا؟ تو محمد عرفان صاحب وہ جو ثبوت ہیں وہ ذرا آپ ہمیں بھیجیں نا، ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں، صحیح ہوا تو ہم اس سے پروگرام کرتے ہیں، کم از کم آپ باتیں تو نہ ہم کریں، پھر کچھ کر کے دکھائیں۔ ارشاد ہے کوٹ رادھا کرشن سے، کشمیر اور فلسطین پہ تھوڑی روشنی ڈالیں، ادھر حالات کافی خطرناک لگتے ہیں۔ کشمیر میں دیکھیں، انڈین گورنمنٹ نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یاسین ملک صاحب کو انہوں نے مارنا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ اسی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور کورٹس بھی آپ کو پتہ ہے کینگرو کورٹس ہیں، خاص طور کشمیر کے معاملے میں۔ فلسطین کے اوپر ذرا سی بہتری ہے وہ کہ کم از کم دنیا جو ہے وہ سمجھنا شروع ہو گئی ہے کہ نیتن یاہو جو ہے ایک ظالم آدمی ہے اور وہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو میں اور آپ جس اسٹیج پہ ہم تو صرف دعا کر سکتے ہیں، تو دعا کریں گے ان کے لیے، بار بار کریں گے، اللہ تعالیٰ معجزہ بھی کر دیتا ہے۔ انجم ہے قربان امان، انڈین میڈیا کو تو ہم جانتے ہیں کس طرح پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ میرا سوال ہے کہ آپ بین الاقوامی سطح پہ یہ چیزیں اینالائز کرتے ہیں کہ کس طرح فیک نیوز پھیلاتے ہیں، ان پہ کیوں نہیں ایکشن ہوتا؟ حالانکہ ہم نے طیارے گرائے، وہ ابھی تک تسلیم نہیں کر رہے، اب تو فرانس ہی مان چکا ہے، اب تیجاس گرا، وہ سارا ملبہ امریکہ کے انجن پہ ڈال رہے ہیں۔ ہمارا تو مشکل ہے۔ آپ یہ کر سکتے ہیں، ایک ایسا سسٹم بنائیں جس میں ان کا ٹوٹلی پروپیگنڈا انٹرنیشنل میڈیا پہ بے نقاب کیا جائے۔ بہت دفعہ کیا ہے جی، اور بہت لوگوں نے، اور انٹرنیشنل میڈیا بھی ان کو بے نقاب کرتا ہے، بلکہ ان کا مذاق اڑتا ہے ہر جگہ پہ۔ لیکن یہ جو انڈینز ہیں نا، یہ بیسیکلی جھوٹے ہیں، بے شرم ہیں، ان کو فرق نہیں پڑتا، ان کی جتنی مرضی آپ بےزتی کریں، تو چلتا رہنے دے، اچھا دنیا کو پتہ چلتا رہے ان کے اوپر۔ اب محمد نعیم ہے سعودی عربیہ سے، سر یہ جو آف لوڈ ہو رہے ہیں ایئرپورٹ پہ، جو بھی بندہ سعودیہ یا کسی بھی ملک سے پاکستان آ رہا ہے چھٹی، اور جب واپس آئے گا تو کیا اس میں بھی یہ رولز اپلائی ہوں گے جو اسکلڈ سرٹیفکیٹ بن رہے ہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال اس پہ نہیں ہوگا، اس پہ ہو نہیں سکتا اگر آپ واپس جا رہے ہیں۔ اور یہ اسکلڈ سرٹیفکیٹ جو ہے نا، یہ کہیں صحیح بھی ہے اور کہیں غلط بھی ہو رہا ہے۔ اب مثلا ایک پلمبر ہے، وہ کہیں پہ جاب اس کو ملی اور جا رہا ہے، وہ کہاں سے اس کو سرٹیفکیٹ دے کہ جی میں نے اسکول سے پلمبنگ کی ہے، یا میں نے اسکول سے کارپینٹری کا کام کیا، یہ کیا؟ اگر اس کو جاب مل گئی تو مل گئی ہے۔ یار آپ یہی دیکھنا چاہتے ہیں نا بیسیکلی، ایف آئی اے کو تو میں نے یہی کہا تھا، میری بات ہوئی ابھی، کہ بندہ جائز جا رہا ہے یا ڈنکی لگا رہا ہے، تو اگر اس کا امپلائمنٹ ہے اور اس کا ویزا ملا ہوا امپلائر کی طرف سے، پھر تو ڈنکی نہ ہوئی یار، پھر تو جائز ہے، پھر جانے دو، پھر کیوں غریب آدمی کو روک رہے ہو؟ سو یہ جو رول اپلائی ہو رہا ہے نا، اس رول کی بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ محمد اویس ہے واہ کینٹ سے، یہ جو موجودہ نظام ہے پاکستان کے، زیادہ دیر نہیں چل سکتا، میرے خیال میں کرپشن عام ہے سر، آپ ان چیزوں کو بے نقاب کیوں نہیں کرتے ہو؟ محمد عبید صاحب کتنا اور بے نقاب کریں؟ بلیڈ ماریں اپنے آپ کو، کیا چھری سے کاٹ لگائیں؟ روز تو آپ کرپشن ہی کی کہانیاں سن رہے ہوتے ہیں، اور اتنے سال سے سن رہے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ لوگ پھر بھی وہی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ میں اے آر وائی پہ پروگرام کرتا تھا، میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں صرف، میں نے سب کو کہا کہ ایڈن سوسائٹی جو ہے یہ فراڈ سوسائٹی ہے، اس سے مت انویسٹ کریں۔ ایڈن والا جو تھا وہ میرے پاس کروڑوں کی رشوت لے کے آیا، اور اس کے کئی گواہ موجود ہیں۔
میں نے انکار کر دیا، ہم نے پروگرام کیا، پھر دوسرے دن کیا. اب تھوڑے عرصے کے بعد، کوئی 4 مہینے کے بعد، ہمارے دفتر کے باہر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں انصاف دلائیں. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتے جی ایڈن میں پلاٹ پیسے دیے تھے، انہوں نے پلاٹ نہیں دیا. میں نے کہا آپ نے کب لیا؟ تو انہوں نے کہا بھی 2 مہینے پہلے. میں نے کہا اس پہ تو ہم نے 4 پروگرام کیے ہیں. کہتے جی دیکھا آپ کا پروگرام دیکھا، اسی لیے تو آئیں آپ کے پاس، آپ ہماری مدد کریں. میں نے کہا تم کتنے جاہل آدمی ہو، میں نے تو پروگرام کیا، اس میں نہیں لینا، تم نے پھر جا کے لیا، اب میرے پاس مدد کے لیے کیوں آئے ہو؟ تو ایسے بھی لوگ ہیں. تو کرپشن کے ہم لوگ جب تک ہمیں فرق نہیں پڑتا نا، ہمیں وہ پتہ نہیں کرپشن تنگ نہیں کرتی. وچ از سیڈ، ویری سیڈ. مدثر احمد جھنگ سے: سر پاکستان کے اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس کی آرمی ٹائپ کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے. یہ میں اس کا بھی بڑا تفصیلی جواب دے چکا ہوں مدثر صاحب. دبئی سے احمد: پختونخوا میں جو حالات ہیں، مجھے یقین ہے اس بار زیادہ اندرونی ہاتھ ہے، باہر زیادہ اندرونی ہاتھ ہے. میرا مطلب ہے اس میں سیدھا پختونخوا کی حکومت استعمال ہے، کیونکہ پہلا اسمگلر، دوسرا عمران کا جیل میں ہونا، اور جب سے اس منوس کو جیل میں ڈالا ہے تب سے حالات خراب ہونے میں ہمارے علاقوں میں. مغرب کے بعد کو گھر سے نہیں نکلتا. پچھلے ہفتے تبلیغی جماعت والے آئے تو ان سے بھی کھانا مانگ رہے تھے، انہوں نے تبلیغی کو بھی نہیں چھوڑا. بہت سارے لوگ تو اب مغرب اور عشاء پہ بھی نماز گھر میں پڑھنے لگے ہیں. اگر امن لانا ہے تو عمران سمیت ہر غدار کو کھلے عام لٹکایا جائے. غداروں کو تو لٹکانا چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ریٹ آف دا گورنمنٹ جو ہے، یہ کے پی کی گورنمنٹ جو ہے، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اپنے لوگوں پہ کتنا ظلم کر رہی ہے حالات کو اس طرف جانے دینے کے لیے. سمجھتے ہیں کہ اس سے حکومت مجبور ہوگی اور وہ رہا کر دے گی. تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کوئی رہائی وغیرہ نہیں ہونی ہے. بالکل. ایبٹ آباد سے ہیں خالد فاروق، کہتے ہیں سوال ہے آپ کو ہوائی جہاز چاہیے، کارگو ہو، فائٹر ہو یا مسافر بردار؟ سب کے متعلق آپ ٹیکنیکل معلومات رکھتے ہیں جو کہ بالکل درست بھی ہوتی ہیں، جبکہ آپ ایک صحافی ہیں. کہیں ایسا تو نہیں آپ کو بھی کسی فضائی ادارے میں رہ چکے ہیں یا آپ کو مطالعے کی بنیاد پہ یہ سب بتا دیتے ہیں؟ یہ اللہ کا کرم ہے، آپ کو مطالعہ تو کرنا پڑتا ہے نا. آپ مرچوں کے پر ابھی پروگرام میں نے کرنا ہو، لال مرچوں پہ، تو مجھے تو کچھ نہیں پتا، لیکن اس پروگرام کو کرنے کے لیے مجھے اس پہ بہت ریسرچ کرنی پڑے گی، مجھے بہت پڑھنا پڑے گا، اس کے لیے میری پوری ٹیم کو اس پہ ریسرچ کرنی پڑے گی، پھر اس کو ٹیلر میڈ کرنا پڑے گا کہ اس کو سمرائز کیسے کریں، اس پروگرام میں کون کون سی چیدہ چیزیں ہیں جو استعمال ہو سکتی ہیں، تب پروگرام ہوتا ہے. پروگرام رینڈم نہیں ہوتا کہ میں آئے اور میں نے بول دیا، تو ایسا نہیں ہوتا، اس کے لیے کافی تحقیق کرنی پڑتی ہے. انوش انجم ہے، پاکستانی کرسچن ہے. سر پاکستانی کرسچن کیا ہوتا ہے انوش؟ کرسچن تو کرسچن ہوتا ہے، وہ جہاں مرضی ہو، وہ پھر جیزس کرائسٹ کا فالوور ہے. تو اینی وے سر، ہندوستان کے تیجا کی حالت گلی محلے کے کسی پیجا جیسی ہے جسے ہر جگہ جوتے پڑتے ہیں. فیوچر میں یہ اے ایم سی اے بھی بغیرت نکلے، آپ کے خیال میں کیا فیوچر ہے اس کا؟ کوئی فیوچر نہیں ہے. میری ابھی ایک امریکن پائلٹ سے بات ہو رہی تھی، وہ ایئر فورس سے ریٹائرڈ ہے اور کمرشل پائلٹ ہے تو ڈیلٹا میں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ JF-17 میں اور تیجا میں کیا فرق ہے؟ تو میں نے کہا ایک ذرا گورے کا اوپینین لینا، جو اب چلے میں تو بائسڈ ہو سکتا ہوں نا، تو وہ گورا جو ہے وہ ڈسپیشنٹلی آپ کو بتائے گا. تو اس نے کہا کہ تیجاس جو ہے 40 سال میں تو ابھی تک مکمل بھی نہیں ہوا ہے جہاز، جب تک یہ مکمل ہوگا تب تک یہ آبسلیٹ ہو جائے گا. اور اس کو 4.5 جنریشن کہہ رہے ہیں، ایکچولی یہ 4 جنریشن ہے، بلکہ شاید 3.8 ہی ہوگا، یہ 4 بھی نہیں ہے. اور دوسرا اس کے ایویونکس میں بڑا ایشو ہے، اس کے انجن میں ایشو ہے. دیکھیں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ انہوں نے جو انجن بنایا تھا تیجاس کا وہ فیل ہو گیا. اب اس کے لیے انہوں نے جہاز وہ انجن ایک امپورٹ کیا. میں آپ کو ایک بیسک انجینئرنگ کی ایک بات بتاؤں کہ فائٹر جیٹ کا پہلے انجن ڈیزائن ہوتا ہے اور پوری باڈی اس کے ارد گرد ڈیزائن ہوتی ہے. اب اگر آپ نے وہ انجن بدل دیا نا تو وہ باڈی اس کو کبھی نہ کبھی پرابلم دیتی رہے گی. یہ تیجا جو ہے یہ 2 ڈگری کی کنی کھاتا ہے باقاعدہ، ویٹ اس کا ایسا ہے. تو اب JF-17 اس کے مقابلے میں
جو گورے اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ اس میں بہت اڈیپٹیشنس ہو سکتی ہیں، بہت امپروومنٹس ہو سکتی ہیں یہ آگے، یعنی نئی نئی جیسے آئی فون آتا ہے نا کہ آئی فون 7 تھا، 5 تھا، اب 17 آ گیا، کہ جی اسی آئی فون کو اپ گریڈ کرتے رہتے ہیں، اسی کو اپ گریڈ کرتے رہتے ہیں، اس میں وہ ابیلٹی ہے، لیکن 3310 میں شاید وہ ابیلٹی نہیں ہے نوکیا کا جو ہے کہ وہ اڈیپٹ ہو کہ وہاں تک پہنچ جائے، اسمارٹ فون کے لیول تک پہنچ جائے، جو جی ایف 17 میں ہے، تو دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی فیلڈ میں ہندوستان اور پاکستان کا مقابلہ نہ رکھے، ہمیں بہتر ہی رکھے ان سے، آمین صبح آمین، جہاں جہاں پاکستانی، اللہ ان کو اپنی امان میں رکھے. Until the next time, Allah Hafiz.